حضرات ہمارے سہارنپور سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم شخص جن کا لب و لہجہ قافیے اور ردیف کو نبھانے کا طریقہ اور احساسات کو غزل میں پرونے کا ہنر، جن کا نام عادل تابش صاحب ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جو تشریف لائے. عادل تابش سہارنپور. ایک مطلب اعتقاد کرتا ہوں کہ ہر ایک سے مزاج بھی ملنے سے تو رہا. بہت خوب. ہر ایک سے مزاج بھی ملنے سے تو رہا. سب موسموں میں پھول یہ کھلنے سے تو رہا. ہر ایک سے مزاج بھی ملنے سے تو رہا. سب موسموں میں پھول یہ کھلنے سے تو رہا. اور مجھ سے نگاہیں پھیر کے اب جا رہے ہو تم. مجھ سے نگاہیں پھیر کے اب جا رہے ہو تم. پھر میں کسی بھی موڑ پہ ملنے سے تو رہا. مجھ سے نگاہیں پھیر کے اب جا رہے ہو تم. پھر میں کسی بھی موڑ پہ ملنے سے تو رہا. یہاں سے ایک بندہ اور ایک دوسرے اور دیکھیں کہ تعلق کی ضرورت ہے کنارہ کر لیا جائے. تعلق کی ضرورت ہے کنارہ کر لیا جائے. چلو کچھ دن اکیلے ہی گزارا کر لیا. چلو کچھ دن اکیلے ہی گزارا کر لیا جائے. اور تمازت ہجر لمحوں کی دل نازک پہ بھاری ہے. تمازت ہجر لمحوں کی دل نازک پہ بھاری ہے. تیری یادوں کا ایسے میں سہارا کر لیا جائے. تیری یادوں کا ایسے میں سہارا کر لیا جائے. تیری یادوں کا ایسے میں سہارا کر لیا جائے. اور ایک مطلب ایک دو چیز اور دیکھیں مطلب سے پہلے کہ مرحلہ عشق کا دشوار ہوا جاتا ہے. مرحلہ عشق کا دشوار ہوا جاتا ہے. پھر کوئی راہ میں دیوار ہوا جاتا ہے. مرحلہ عشق کا دشوار ہوا جاتا ہے. پھر کوئی راہ میں دیوار ہوا جاتا ہے. اور دولت غم کا بھی اظہار ہوا جاتا ہے. دولت غم کا بھی اظہار ہوا جاتا ہے. اشک پلکوں پہ نمودار ہوا جاتا ہے. دولت غم کا بھی اظہار ہوا جاتا ہے. دولت غم کا بھی اظہار ہوا جاتا ہے. اشک پلکوں پہ نمودار ہوا جاتا ہے. اور شعر دیکھیں کہ کیا سبب ہے کہ سر بزم تمہارا لہجہ. کیا سبب ہے کہ سر بزم تمہارا لہجہ. شبنمی پھولوں سے تلوار ہوا جاتا ہے. کیا سبب ہے کہ سر بزم تمہارا لہجہ. شبنمی پھولوں سے تلوار ہوا جاتا ہے. اور عقل کہتی ہے کہ اب تجھ سے کنارہ کر لوں. ناجب سے جڑو کہ عقل کہتی ہے کہ اب تجھ سے کنارہ کر لوں. اور جنوں تیرا طلبگار ہوا جاتا ہے. عقل کہتی ہے کہ اب تجھ سے کنارہ کر لوں. عقل کہتی ہے کہ اب تجھ سے کنارہ کر لوں. اور جنوں تیرا طلبگار ہوا جاتا ہے. اور جنوں تیرا طلبگار ہوا جاتا ہے. مطلب دیکھیے گا غزل کا مطلب عظمت دیکھیں گے. میری نظر کو وہ پہلی سی جستجو بھی نہیں. میری نظر کو وہ پہلی سی جستجو بھی نہیں. میری نظر کو وہ پہلی سی جستجو بھی نہیں. وہ مل بھی جائے تو کیا اس کی آرزو بھی نہیں. وہ مل بھی جائے تو کیا اس کی آرزو بھی نہیں.
اور یہ دیکھیں شعر بطور خاص کے کبھی تھی جس کی حکومت ہماری سوچوں پر، کبھی تھی جس کی حکومت ہماری سوچوں پر، ہمارے ہونٹوں پہ اب اس کی گفتگو بھی نہیں، ہمارے ہونٹوں پہ اب اس کی گفتگو بھی نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص تمام لوگ ملاحظہ کریں، یہ اعتبار محبت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ اعتبار محبت نہیں تو پھر کیا ہے، میں ہم کلام ہوں اس سے جو روبرو بھی نہیں، یہ اعتبار محبت نہیں تو پھر کیا ہے، میں ہم کلام ہوں اس سے جو روبرو بھی نہیں، میں ہم کلام ہوں۔ اور یہ شعر کو صاحب ملاحظہ کریں کہ غموں کی دھوپ نے جھلسا دیا ہے آنکھوں کو، غموں کی دھوپ نے جھلسا دیا ہے آنکھوں کو، سلگتا دشت ہے اور کوئی آبجو بھی نہیں، سلگتا دشت ہے اور کوئی آبجو بھی نہیں۔ آخر میں دیکھیں گے ہمارا دامن دل چاک چاک رہنے دو، ہمارا دل ہمارا دامن دل چاک چاک رہنے دو، خدا گواہ ہمیں خواہش رفوع بھی نہیں، خدا گواہ ہمیں خواہش رفوع بھی نہیں، ہمارا دامن دل چاک چاک رہنے دو، خدا گواہ ہمیں خواہش رفوع بھی نہیں۔ اور بدلکات شعر کے ہر ایک لمحہ جھلستا ہے کیوں میرا احساس، ہر ایک لمحہ جھلستا ہے کیوں میرا احساس، کہ اب تو خانہ دل میں غموں کی لو بھی نہیں، کہ اب تو خانہ دل میں غموں کی لو بھی نہیں۔ اور بطور خاص تو اہل محفل کے لیے آپ شعر کے یہ کس کے لمس کو محسوس کر رہا ہوں میں، یہ کس کے لمس کو محسوس کر رہا ہوں میں، یہ واقعہ ہے کہ اب آس پاس تو بھی نہیں، یہ واقعہ ہے کہ اب آس پاس تو بھی نہیں، میری نظر تو وہ پہلی سی جستجو بھی نہیں، وہ مل بھی جائے
تو کیا اس کی آرزو بھی نہیں؟ بہت